پنڈی صاحب سب سے پہلے تو خواجہ آصف صاحب کا بیان ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اگریمنٹ تھا کہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب کو نگراں وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے، ایسی بات تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا کوئی سچ ہمارا کوئی ایگریمنٹ کسی کے ساتھ نہیں ہوا. اگر خواجہ آصف صاحب کا ایگریمنٹ کسی کے ساتھ ہوا ہے، ہماری لیڈرشپ کو مطلب ہے کہ کوئی لیڈرشپ کا ایگریمنٹ نہیں ہوا. لیکن یہ نام زیر بحث تھا. دیکھیں زیر بحث بہت سے نام تھے، مطلب ہے کہ مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، اتحادی جماعتیں ہیں تھیں جو پچھلی اتحادی جماعتیں تھیں حکومت میں، پی ڈی ایم کی جماعتیں، پھر پلس ہم تھے ان کے ساتھ، ایم کیو ایم تھی، عوامی نیشنل پارٹی تھی جو پی ڈی ایم کے حصہ نہیں تھے، اور ڈونلڈ کونسی، انہوں نے بھی سب نے اپنے نام کیے. پھر انہوں نے آخر میں اس کا نچوڑ یہ ہے کہ آخر میں سب نے اختیار دیا وزیر اعظم صاحب کو. ہم نے بھی جس دن لاسٹ ڈنر تھا، جس وقت کیئر ٹیکر پرائم منسٹر حسین پہلے جب کھانا تھا، بلاول صاحب نے بھی وزیر اعظم صاحب کو اختیار دیا کہ آپ نے جو فیصلہ بھی کیا اور آپ پولیٹیکل ہیں اور آپ پرائم منسٹر بھی ہیں تو آپ ایک اچھا فیصلہ کریں گے، کیونکہ بہت سے ناموں پہ ڈیبیٹس چل رہے تھے کہ یہ ہوگا. آپ کے ساتھ بھی کئی دفعہ ڈیبیٹ ہوئی. اسلام آباد میں کتنے وزیر اعظم گھوم رہے تھے، کتنوں نے اسپیچ تیار کی ہوئی تھی، کتنوں نے شیروانیاں سلوائی ہوئی تھی. لیکن راجہ ریاض صاحب کا نام پہ فوراً اگری کر لینا. تو میں تو آپ کو کہا تھا ٹینشن نہ لے، کوئی بن جائے گا تو اس کے بعد ہی ڈیبیٹ کریں گے. دیکھیے راجہ ریاض صاحب کے نام پہ فوراً نہیں، راجہ ریاض صاحب نے مختلف نام ان کی طرف سے بھی تھے، انہوں نے بھی بتایا، مطلب ہے کہ کیے تھے، اور اس پہ جو ہے پھر کاکڑ صاحب پہ جو ہے وہ فائنل ہوا. اور پیپلز پارٹی کو کوئی ریزرویشنز نہیں، پیپلز پارٹی کوئی ریزرویشن نہیں، کوئی ریزرویشنز نہیں تھی اس پہ. خورشید شاہ صاحب نے تو الدو کہا کہ کسی اور شخص کا انتخاب کرنا چاہیے تھا. دیکھیں اور جہاں سے بھی نام آیا مطلب وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل انٹیٹیز نے یعنی کہ ڈیسائیڈ نہیں کیا. دیکھیں خورشید شاہ صاحب نے اس کے بعد اس چیز کو کلیئر کر لیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی ذاتی ایک رائے ہے کہ یہ شخص مجھے نہیں پسند یا کوئی اور ہے، کوئی اور ہونا چاہیے، واٹ ایور، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل شخص ہے، اور آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ پولیٹیکل شخص ہونا چاہیے. سیاستدانوں کو پتہ مشکلات کا پتہ ہوتا ہے سیاست کے، تو وہ اگر ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی. آلدو آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کی اور شیری رحمان صاحبہ کی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی، اسحاق ڈار صاحب کے جب نام اور جو اسپیکولیشنز ہو رہی تھی پلس ان کے بیان کو لے کے، تو کہا گیا تھا کہ جی نان پولیٹیکل ہونا چاہیے. نہیں، اس وقت یہ تھا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام چل رہا تھا، اور کچھ میڈیا چینلز یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی اس پہ ایگری ہو چکی ہے، جیسے بھی آپ ایگریمنٹ کی بات کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی آن بورڈ نہیں تھی اس وقت. اسحاق ڈار صاحب کا نام چلا ہی نہیں تھا، فلوٹ ہی نہیں ہوا تھا، نہ ہمارے پاس آیا تھا، اور آپ ہمارے کھاتے میں ڈالے کہ ہم نے اس کو یس بھی کر دیا تھا. لہٰذا ہم نے کہا ان کا جب نام آئے گا تو ڈسکس ہوگا، اس کے بعد ڈیبیٹ ہوگی. سو پولیٹیکل ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ نان پولیٹیکل پہ اگریڈ ہے، مطلب کوئی اعتراض نہیں ہوگا. دیکھیں دنیا میں مختلف مثالیں جہاں پر کہیں پہ بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹس نہیں ہوتی ہیں، اور وہی حکومت جو ہے وہ الیکشن کرا کے دوسرے کو ہینڈ اوور کرتی ہے. ہمارے پاکستان میں دیکھ لیں، کشمیر میں کیا ہوتا ہے، کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے؟ آئیڈیلی تو نہیں ہونا چاہیے. پاکستان واحد ملک ہے جہاں پر ایک ٹیکر آتی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ آ گئی ہے. پر آپ ایک دوسرے پر میرے خیال سے آپ لیجسلیٹرز کا ایک دوسرے پر ڈسٹرسٹ بھی بڑا ایویڈنٹ ہوتا ہے پھر، کہ ایک دوسرے کے اوپر جو تحفظات رکھتے ہیں کہ اس حساب سے الیکشنز میں جانے کے لیے ایک ایسا امپارشل سیٹ اپ ہو. ہمیں پھر ایسی قانون سازی کرنی چاہیے جب ہم حکومت میں ہوں، اپوزیشن میں جب ہم باتیں کرتے ہیں، جب حکومت. اور جو قانون سازی کی گئی ہے جس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے سردار اختر مینگل صاحب نے جو 2 روز قبل میاں نواز شریف صاحب کو جو خط لکھ دیا ہے، آپ کی بھی نظر سے گزرا ہوگا، اور انہوں نے جس طرح کی ریزرویشنز کا اظہار کیا، انہوں نے کہا رات کی تاریکیوں میں جس طرح کی قانون سازی کی گئی اور آن بورڈ بھی نہیں لیا گیا، بغیر اعتماد میں لیے اتحادیوں کو ریزرویشنز، تو آپ لوگ کی بھی سامنے آئی تھی رضا ربانی صاحب کے آن دا فلور آف دا ہاؤس. اور میں ابھی ان کے جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ ایشو کی اس پر بھی آؤں گی، لیکن یہ ہوا نہیں تھا کیا؟ دیکھیں پہلی بات ہے اختر مینگل صاحب میرے بڑے محترم ہیں، انہوں نے جو لیٹر نواز شریف صاحب کو لکھا ہے، اچھا ہوتا کہ وہ فلور آف دی ہاؤس یہ چیز بتاتے. ان کے وزیر تھے کابینہ میں، جب یہ ہو رہے تھے اس کابینہ سے واک آؤٹ کرتے، پارلیمنٹ سے واک آؤٹ کرتے، وہاں پر اپنا شور شرابہ کرتے. اپنا ٹھیک ہے کم ممبر تھے، اکا دکا تھے، لیکن اپنا ریزرویشن شو کرتے. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جب میں نے اپنا اختیار ایک قسم کا آپ نے مجھے اختیار دے دیا کہ آپ جا کر ایک فیصلہ کریں، یا میں نے آپ کو دے دیا، اس کے بعد میں جو فیصلہ کروں اچھا یا برا ہے آپ کو اور مجھے اس کو ماننا پڑے گا. آپ نے پھر اختیار دے دیا وزیر اعظم کو. تو سر بولنا اچھی بات نہیں ہے کہ اگر ان کی کنسرنز ہے، بے شک اگر چلو یہ بات بھی میں نے مان لی. جب یہ قانون سازی ہو رہی تھی اس وقت تو چاہیے تھا نا کہ احتجاج کرتے، کہ اس کے بعد سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جی. سر رضا ربانی صاحب کے تو بڑے انہوں نے ووکل بڑے اپریشیٹ بھی کیا جو انہوں نے آواز اٹھائی کہ یہی لیجسلیشنز اتنی، اور انہوں نے تو بڑھ کے پھاڑ بھی تھی جو بل تھا اس حوالے سے، اور ایک بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا کہ بھائی اتنے آپ بیک ٹو بیک اتنی لیجسلیشنز بلڈوز جس طرح سے کر رہے ہیں، وہ تو پڑھا کتنوں نے ہوگا اس کو. دیکھیے بہت سی چیزیں. پھر رضا ربانی صاحب کو چاہیے تھا جب چیئرمین سینیٹ کا بل پاس ہو رہا تھا جس میں وہ راحت لے رہے تھے
کیا کیا امارات ہیں مجھے ابھی یاد نہیں کہ جہاز بھی ہوگا اور 12 ملازم بھی ہوں گے، یہ اس وقت بھی آواز اٹھاتے نا، اس وقت تو نہیں ہوئی. یعنی کہ یہ رضا ربانی صاحب سوللی مطلب یہ ان کے اپنے دیکھیں وہ جمہوری ہیں، ان کا اپنے ایک جو ہے وہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے، پارٹی کی لائن نہیں، کوئی پارٹی کی لائن نہیں. اور اگر ہم نے غلط بل پاس کیے ہیں تو ہم بھگتیں گے. سر یہ یہ تو پروگرام میں کہا ہے، میں اگر غلط بل کچھ بلوں پہ مجھے بھی اعتراض ہے، ہم نے کیے نا ہم ہی بھگتیں گے نا. 18ویں تاریخ ہم کر رہے تھے، ہم نے میاں صاحب کو کہا تھا کہ 62-63 پہ، میں نے کہا کہ آپ کی ریزرویشن بڑی سامنے آئی تھی اور پھر بار بار ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی سوئچ کر رہی ہے اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن سے. کوئی سوئچ نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہوئے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہوئے ہیں، اگر ہم نے غلط کیے ہیں یا ہوئے تو ہم تو بھگتیں اس کے گے. وکٹم آپ بھی ہوں گے. کاکڑ صاحب کی بطور نگراں وزیر اعظم آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے اگرچہ کہ سینٹ اور اپنی پارٹی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن وہ جو امپارشیالٹی کو لے کے، جو غیر جانبداری کو لے کے جو سوالات اٹھ رہے ہیں، وہ تمام ابہام جو ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے ان کی مستعفی ہونے سے؟ دیکھیں کاکڑ صاحب کی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ فیلڈ پالیٹکس نہیں کرتے، ان کا نہ کوئی حلقہ ہے نہ کوئی ایسے، اور میجورٹی جو ہے وہ بہت کم لوگ ہیں. افیلیشن تو تھی نا پارٹی، بالکل تھے، انہوں نے ریزائن کیا. مختلف لوگوں کی تھی. کیا راجہ پریشر صاحب اس پارٹی سے نہیں تھے؟ کیا اس سے پہلے اسپیکر بھی اس پارٹی تھے؟ میں بھی ڈپٹی اسپیکر ہوں، میرا تعلق بھی پارٹی تھا. کیا چیئرمین سینٹ نہیں ہے؟ مگر آپ پولیٹیکل پارٹی سے ہی آتے ہیں نا تو آپ کو کوئی عہدے ملتے ہیں، ایسے تو نہیں مل سکتے. تو ان کے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک امپارشل سیاستدان ہیں، امپارشل رہ کے الیکشن کمیشن کو سٹریس کریں گے فری اینڈ فیئر الیکشنز میں، اور الیکشن جلدی کروانے میں اس کو سٹریس کریں گے کیونکہ وہ پولیٹیکل ہیں. ایک ایسے صوبے سے ان کا تعلق ہے جنہوں نے ہمیشہ مایوسی ظاہر کی، انہوں نے ہمیشہ کہا کہ ہمارے جو ہے نا ہمارے حقوق کی بات کی. اس وقت جو ہے وہ بلوچستان کے جو ریزرویشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بہترین موقع ہے. جو چیئرمین سینٹ بھی ان کے ہے، چیف جسٹس بھی ان کا آنے والا ہے، پھر پرائم منسٹر بھی ان کا ہے. اب بھی بلوچستان کی محرومی میں دور نہ ہو، کوشش کریں گے. میں سمجھتا ہوں کاکڑ صاحب کہ بلوچستان کی جو محرومی ہیں اور جو ایشوز بلوچستان کے ہیں وہ ایسے مقام پہ پہنچے کہ ان میں ان کو ٹائم تو کم ہے ان کے پاس، لیکن ان کو دور کرنے میں کریں گے. اور پاکستان کی تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ نام لکھوائیں گے. پاکستان تاریخ لکھی جاتی ہے، نام لکھوائیں گے ایسے وزیر اعظم جس میں اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے میں اہم کردار ادا کیا.